آج پھر ہم نجاست سے پاک ہونے کے مسائل بیان کریں گے کہ نجاست اگر لگ جائے تو اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ اگر نجاست مرئیہ یعنی دکھائی دینے والی نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ، خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، کم از کم 3 مرتبہ ضرور دھوئے۔ اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے پر اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دکھائی دینے والی نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ پوری طاقت لگا کر خوب زور سے نچوڑے، تب پاک ہوگا۔ اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گا تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتے، جیسے تخت ہے، چٹائی، زیور، برتن، جوتا، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے، جیسے عرق گلاب، سرکہ وغیرہ، لیکن گھی، تیل اور دودھ وغیرہ چکنی چیز سے دھونا درست نہیں ہے، وہ چیز ناپاک ہی رہے گی، کیونکہ چکنی چیزوں سے ناپاکی دور نہیں ہو پاتی ہے۔ جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدر نجاست لگ جائے جیسے گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ، تو زمین پر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور اگر پیشاب کی طرح کوئی پتلی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو دکھائی دینے والی نہیں ہے تو بے دھوئے پاک نہ ہوگا۔ کپڑا اور بدن فقط دھونے سے ہی پاک ہوتا ہے، چاہے دکھائی دینے والی نجاست لگے یا نہ دکھائی دینے والی نجاست لگے، کسی اور طرح پاک نہیں ہوتا۔ آئینے کا شیشہ، چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیور، پھول، تانبا، لوہے، گلٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب صاف کر لینے یا رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نقشین چیزیں ہوں تو بے دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر، چونا یا گارے سے زمین پر خوب جما دیے گئے ہوں کہ بے کھودے زمین سے جدا نہ ہو سکیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گی۔ جو اینٹیں زمین پر فقط بچھا دی گئی ہوں، چونا یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے تو وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو دھونا پڑے گا۔ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے، اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بے دھوئے پاک نہیں ہوگی۔